اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قرآن کریم میں تدبر کرنے والے کے لیے لازمی ہے کہ وہ اسرائیلیات کے متعلق بھی تفصیل معلوم کرے اور سبب نزول کا مقصد بھی معلوم کرے۔ ابھی ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ تفسیر القرآن بالسنہ یا تفسیر القرآن باقوال صحابہ، اس میں یہ لازمی ہے کہ وہ حدیث صحیح ہو اور وہ موضوع ضعیف بھی نہ ہو، اسرائیلیات میں سے بھی نہ ہو۔ اسرائیلیات کی کیا تعریف ہے اور اسرائیلیات ہماری تفسیروں میں یا حدیث کی کتابوں میں کیسے داخل ہو گئے اور ان کی کتنی قسمیں ہیں اور ان کا کیا حکم ہے۔ اسرائیلیات یہ اسرائیلیتن کی جمع ہے، اور اسرائیلیہ وہ بات جو اہل کتاب سے منقول ہو۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اور بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اور پھر جو ان کی نسل آگے بڑھی، موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے ہے، اور یہود یہ بنی اسرائیل ہے۔ اس کے بعد پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہے، خاتمۃ بنی اسرائیل۔ البتہ پہلی قسم کو یہود کہا جاتا ہے اور دوسری قسم کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر تحریف کی تھی اور بہت ساری چیزیں تورات میں ایسے داخل کی تھی۔ انجیل تو اس میں مواعظ ہے اور زہد اور اس طرح وہ باتیں جس سے دل نرم ہوتا ہے، اس میں تورات جیسے باتیں نہیں ہیں، اگرچہ تحریف اس میں بھی ہوئی ہے، لیکن تورات میں جو تحریف ہوئی ہے وہ انتہائی خطرناک حد تک انبیاء علیہ السلام کی طرف انہوں نے تمام گناہوں کو منسوب کیا ہے۔ اور یہ یہود کی کارستانی ہے کہ انہوں نے اپنے گناہوں کو، بدمعاشیوں کو اور خبائث کو جواز فراہم کرنے کے لیے ان برائیوں کو انبیاء علیہ السلام کی طرف منسوب کیا۔ بعض اہل کتاب مسلمان ہو گئے، جس میں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، تابعین میں کعب احبار ہے، اور اسی طرح حمام ابن منبہ اور ایک صحابی عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو۔ قرآن کریم میں بعض واقعات بیان ہوتے تھے تورات کے حوالے سے، تو یہ لوگ کچھ تفصیلات بیان کر لیتے تھے یا صحابہ پوچھ لیتے تھے، وہ ایک تائید و استشہاد کے لیے یا تفصیل کے لیے نہ اس کو قرآن کی تفسیر سمجھا جاتا تھا اور نہ ان کا تعلق عقائد کے ساتھ تھا۔ لیکن اس طرح کرتے کرتے وہ تفسیروں کا جز بن گئے اور دینی کتابوں میں وہ داخل ہو گئے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ٹوکری ملی تھی یرموک کی لڑائی میں، تو وہ کبھی کبھی ان سے بھی بیان کرتے تھے۔ اب اسرائیلیات کا حکم کیا ہے اور اس سے کیسے بچا جائے؟ علماء نے ان کی تقسیم کی ہے 3 قسموں کی طرف، کہ ایک قسم تو وہ ہے کہ جو ہمارے قرآن کریم کے مطابق ہے اور کسی ضابطے کے تحت داخل ہو جاتا ہے تو اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی تصدیق کی جائے گی۔ دوسری قسم وہ ہے وہ قرآن کریم اور شریعت سے بالکل متصادم ہے، جس میں انبیاء علیہ السلام کی گستاخی ہے یا ان کی طرف گناہوں کی نسبت ہے یا فرشتوں کی طرف یا اسی طرح دیگر باتیں، تو ان کو رد کیا جائے گا، ان کو قبول نہیں کیا جائے گا
رد کرنے کے لیے ان کو ذکر کیا جائے گا۔ تیسری قسم وہ ہے کہ جو موافق بھی نہیں ہے، مخالف بھی نہیں ہے، قرآن و سنت میں اس پر کوئی رد بھی نہیں ہے، تو اس کے متعلق حکم یہ ہے کہ لا نصدق ولا نکذب۔ اور جو سب سے پہلی قسم ہے کہ ہمارے قرآن کے مطابق ہے، اسی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا وحدثوا عن بلغوا عنی ولو آیا وحدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج۔ آگے فرمایا فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جو مجھ پر جھوٹ بولے گا، تو جو رسول اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کیا جائے اس کو کہتے ہیں موضوعا، جھوٹی حدیث۔ اور جھوٹی حدیث گڑھنے والوں نے مختلف مقاصد کے لیے احادیث گڑھے تھے، تو اس کو وضع بیان کرنے کے لیے کہ یہ حدیث موضوع ہے اس لیے بیان کیا جائے گا، ویسے اس کا بیان کرنا حرام ہے، نقل کرنا حرام ہے۔ اور اسرائیلیات تفسیروں میں نقل ہے، تو بعض مفسرین نے ان کو نقل کیا ہے، اس پر رد بھی نہیں کیا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ درست تفسیر ہے۔ اس لیے بعض علماء نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہے، اور ان کا نام ہے الاسرائیلیات والموضوعات فی کتب التفسیر۔ بعض لوگوں نے اردو میں بھی اس کا ترجمہ کیا ہے، تفسیروں میں اسرائیلی روایات۔ ان کا مطالعہ لازمی ہے، اور یہ اس حد تک مشہور ہو گئی ہے کہ لوگوں نے اس کو تفسیر کا جز مان لیا۔ مثال کے طور پر ہاروت و ماروت فرشتے ہیں، ان کے متعلق اسرائیلیات ہے کہ فرشتوں نے اعتراض کیا کہ اللہ یہ انسان دنیا میں گناہ کرتے ہیں، اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو ہم گناہ نہ کرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ انسان ہے، اس کے ساتھ نفس خواہشات ہے۔ انہوں نے اصرار کیا تو اللہ نے فرمایا 2 منتخب کرو، 2 فرشتوں کو، میں انسانی خواہشات دے کے دنیا میں بیچتا ہوں، دیکھتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو۔ ہاروت و ماروت کو انہوں نے منتخب کیا، بھیجے گئے، عبادت کرتے رہے۔ پھر زہرہ نامی عورت پر یہ عاشق ہو گئے، اور پھر جب ان سے مطالبہ کیا تو اس نے کہا کہ شراب پیو، قتل کرو، تب میں تمہاری بات مانوں گی۔ تو انہوں نے انکار کیا پہلے، پھر شراب پیا، تو اس کے بعد قتل بھی کیا اور زنا بھی کیا۔ پھر زہرہ تو مسخ ہو گئی، وہ اس سے زہرہ نامی ستارہ بن گیا، اور ان دونوں کو اختیار دیا گیا کہ دنیا کا عذاب چاہیے یا آخرت۔ انہوں نے دنیا کا عذاب پسند کیا، اب یہ بابل شہر میں کنویں کے اندر لٹک رہے ہیں۔ اب اندازہ لگاؤ، روح المعانی والا علامہ علوسی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، سورۃ بقرہ کی تفسیر میں ہاروت و ماروت کے بارے میں کہتے ہیں وَنَصَّ شِهَابُ الْعِرَاقِي وَنَصَّ شِهَابُ الْعِرَاقِي عَلَىٰ أَنَّ مَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ هاروت وماروت ملکان يعذبان على خطیئتهما مع زہرہ فهو کافر باللہ العظیم۔ شہاب عراقی نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ ہاروت و ماروت نے زہرہ نامی عورت سے زنا کیا تھا، ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، یہ اللہ عظیم کے ساتھ کفر کرنے والا ہے، کیونکہ فرشتے لا یعصون اللہ ما امرہم۔ اب یہ قرآن کریم کے خلاف ہے۔ اور عجیب بات ہے، زہرہ نامی جو کنجر عورت تھی، منہ کالا کر کے، وہ تو آسمان پہ چڑھ گئی، کنجر آسمان پہ چڑھ گئی، اور فرشتوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اس طرح کی باتیں۔ تو اسرائیلیات سے بچنا اور تفسیروں کا منہج سمجھنا یہ بہت لازمی ہے۔ اس طرح سبب نزول اس کے بارے میں کیا غلطی کی جاتی ہے، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنے کتاب الفوز الکبیر میں کہ بہت سارے مفسرین کی یہ بری عادت ہے کہ وہ ہر آیت کو شان نزول کے ساتھ جوڑتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم تو عام تام ہے، العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص السبب۔ عموم لفظ کا اعتبار ہوتا ہے، خصوصی سبب کا اعتبار نہیں ہوتا ہے۔
اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ درس دیتے ہیں تو وہ ہر آیت کو کسی واقعہ کے ساتھ جوڑتے ہیں، کیونکہ تفسیر کا مطالعہ کر کے آتے ہیں، اس میں یہ لکھا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ آیت یہود کے بارے میں، یہ نصارہ کے بارے میں، یہ منافقین کے بارے میں، اور یہ صحابہ کرام کے بارے میں۔ تو آگے جو مخاطب بیٹا ہوتا ہے، خاص طور پر تعلیم یافتہ قسم کے لوگ جو قرآن کریم کو ایک زندہ کتاب کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے ضابطۂ حیات ہے اور زندہ کتاب ہے، نوجوان بیٹے ہوتے ہیں، تعلیم یافتہ مسلمان بیٹے ہوتے ہیں، اور درس دینے والا یہ کہتا ہے کہ یہ آیت مشرکین کے بارے میں، یہ یہود کے بارے میں، یہ نصارہ کے بارے میں، یہ منافقین کے بارے میں، تو پھر جنت کی آیتیں صحابہ کرام کے بارے میں ہے، تو پھر ہمارے آپ کے لیے قرآن میں کچھ نہیں ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یار قرآن تو پرانی زمانے کی کتاب ہے، اس میں تو دور حاضر کا کوئی حل موجود نہیں ہے۔ حالانکہ شان نزول کا فائدہ ہے، مقصد ہے، چند مقامات پر ہے۔ وہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے کسی واقعہ کی طرف اشارہ کیا، سامع کا ذہن اس کی طرف گیا اور اس آیت کو سمجھنا اس پر موقوف ہے، تو وہاں شان نزول بیان کی جائے گی۔ جیسے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی، تم کمزور تھے، تو اب بدر میں کیسے مدد کی اب بیان کریں گے۔ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی، اللہ کی طرف شکایت کر رہی تھی۔ اس طرح اور مقامات پر، چند مقامات پر۔ اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ جو قرآن کریم کی غلط تفسیر کرتا ہے تو وہ شان نزول کے ذریعے پکڑا جاتا ہے، اس کی غلطی واضح کی جاتی ہے۔ اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ شریعت کے حکمتیں اور مصالح کا پتہ چل جاتا ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے کہ شان نزول کے ساتھ خاص ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ فاتحہ میں مغضوب علیہم کہ یہود ہے، ضالین نصارہ، تو یہود اور نصارہ کا ذکر بطور تمثیل ہے، بطور مصداق نہیں ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں فاعل مرفوع ہوتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں جیسے ضرب زید میں زید مرفوع ہے، ضرب زید میں زید، تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اب زید ہی مرفوع ہے، نہیں، زید بھی اس کی ایک مثال ہے، مصداق نہیں ہے۔ تمثیل اور مصداق میں لوگ فرق نہیں کرتے ہیں۔ قرآن کریم صفات سے بحث کرتا ہے، یہود صفت کا نام ہے، جو ان صفت سے متصف ہوگا اس کا وہ حکم ہے۔ شرک صفت کا نام ہے، جیسے علم ایک صفت کا نام ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں بھی علماء موجود تھے، اب بھی علماء موجود ہے، تو اس کا معنی کیا ہے؟ علم ایک صفت کا نام ہے۔ کل من اتصف بصفت العلم فهو عالم، جو صفت علم سے متصف ہوگا تو وہ عالم ہے۔ تو اس طرح شرک بھی ایک صفت کا نام ہے۔ کل من اتصف بصفت الشرک فهو مشرک، جو صفت شرک سے متصف ہوگا وہ مشرک کہلائے گا۔ پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ شرکیات بتوں کے بارے میں ہے، اور ہم تو اولیاء کو وسیلہ بناتے ہیں اور اولیاء کی عبادت کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یہ تو بت نہیں ہے۔ بھائی شرک ایک صفت کا نام ہے۔ تو اس لیے سبب نزول کے متعلق بھی یہ جاننا لازمی ہے، اور اسرائیلیات کی اقسام کا جاننا بھی لازمی ہے۔